السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج شعبان کی 4 تاریخ ہے۔ تمام لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ جو بھی مسئلہ ہے، تمام مسائل، ناممکن سے ناممکن مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا سننے کے لیے اتنے قریب اور آمادہ ہے تو پھر ان وظائف اور عملیات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بندے کو تو صرف دعا پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے، اصل تو یہی ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے حمد و ثنا اور عبادت اور بندگی کا اتنا مضبوط تعلق ہو کہ اسے کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر کبھی کبھار کوئی ضرورت یا مشکل آ پڑے تو نماز یا تلاوت کے بعد دعا کر لیا کرے، لیکن اس اصل معیار پر پورا اترنے والے لوگ کتنے ہیں؟ رہا سوال کسی مخصوص اسم اعظم، آیت قرآنی، مسنون دعا کے ذریعے سے اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنا، تو یہ چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ ایک جگہ تو یہ ہے کہ خاص مقاصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص الفاظ کے ذریعے سے خود دعا مانگی۔ دوسرا تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مخصوص ضرورتوں کے لیے مخصوص الفاظ میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ تیسرا تو یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی صحابی کو مخصوص الفاظ کے ذریعے دعا مانگتے سنا تو ارشاد فرمایا کہ اس نے ایسے الفاظ سے دعا مانگی ہے کہ جو مسلمان بھی ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وظائف کے ساتھ ساتھ دعا پر لازمی اکتفا کرنا چاہیے۔ وظائف اور اوراد کی حیثیت صرف دعا کی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے، ہم نے تو بڑے وظیفے کر کے دیکھ لیے مگر ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، اب تو ہم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا ہے۔ اس طرح کے جملے آپ نے بھی اکثر سنے ہوں گے۔ تو اس سوچ کے پیچھے 2 خطرناک اور غلط نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ جو اس سوچ کے پیچھے ہے وہ یہ ہے، جو ہی ہم نے اللہ سے اپنا مطلب اور دعا مانگنی شروع کی، اللہ کی طرف سے فوراً قبولیت کا در کھل جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اسے کھلتے کھلتے دیر ہو گئی، لیکن لہٰذا ہم نے بھی مانگنا بند کر دیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سے مانگ کر ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے تھے، یا یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ ہماری دعاؤں کو فوراً قبول کرنے کے پابند ہیں، اس لیے ذرا سی دیر ہوئی تو ناراض ہو کر ہم نے مانگنا ہی بند کر دیا۔ کتنی فضول اور سطحی سوچ ہے کہ مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے اور نعوذ باللہ پابند ہم اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فوراً ہماری دعاؤں کو قبول کریں، ورنہ ہم مانگنا ہی چھوڑ دیں گے۔ بھئی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تب تک بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ یوں کہنے لگے، میں تو اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرما رہے۔ صرف یہی نہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ دعا کا دعا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی دعا کو مذاق نہ بنایا جائے۔ اگر فرض نمازوں کا اہتمام نہ ہو، صرف ہم دعاؤں پر ہی زور دیں، تو کیا ہم اس طرح کی ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ عام زندگی میں ہم نماز نہیں پڑھتے، جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم نماز بھی، دعائیں بھی، سب کچھ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ طائب ہو کر پکا نمازی بن گیا ہے یا صرف موسمی نمازی ہے، کام نکلتے ہی دوبارہ نماز چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں نا۔ دعا مانگنے میں جہاں دوسرے آداب کا پورا خیال رکھنا ضروری ہے،
وہاں اس کی قبولیت کے بہانے بھی تلاش کرنا ضروری ہے۔ چلیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے شعبان کے پورے مہینے میں آپ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے، توبہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ تمام اعمال کرنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کو بن مانگے ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مانگ جو مانگنا ہے میں تجھے عطا کروں گا، لیکن افسوس ہم مسلمان اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، ہم مانگتے ہی نہیں۔ پھر جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ چلیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذی الجلال والاکرام، ایک دفعہ پھر سے سنیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذی الجلال والاکرام، یہ ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یہ والی تسبیح پڑھ کے پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا، یہ تسبیح پڑھی، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد دعا بھی گڑ گڑا کے مانگنی ہے۔ جب دعا کر کے آپ فارغ ہو جائیں تو پہلا کام آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ آپ نے حسب استطاعت تھوڑا سا جتنا بھی ہو سکے آپ نے صدقہ نکال کے کسی غریب کو دے دینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا مقصد، آپ کی دعا، آپ کی حاجت ضرور قبول ہوگی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اس لیے اپنی زندگی کا ایک لمحہ اپنے رب کے حوالے کرو، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ جو مانگو گے آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔